السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں 313 ہسٹری آف اسلام اور میں ہوں بشارت علی قادری۔ آج جو ٹاپک آپ کے سامنے لے کے حاضر ہوا ہوں، قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، جس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان پر جو ہے وہ عذاب الہی نازل ہوا، اور ان پر ایک بادشاہ تھا جو بخت نصر بابلی، ایک کافر بادشاہ تھا، بہت بڑی فوج لے کر بیت المقدس پر حملہ کر دیا، شہر کے 1,00,000 باشندوں کو قتل کر دیا، 1,00,000 کو ملک شام میں ادھر ادھر بکھیر کر آباد کر دیا، 1,00,000 کو گرفتار کر کے لونڈی اور غلام بنا لیا۔ حضرت عزیز علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے، انہی قیدیوں میں سے تھے۔ اس کے بعد اس کافر بادشاہ نے پورے شہر بیت المقدس کو توڑ پھوڑ کر مسمار کر دیا، بالکل ویران بنا ڈالا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بخت نصر بادشاہ تھا وہ کون تھا؟ یہ ایک قوم عمالقہ کا ایک لڑکا تھا جس کے باپ کا کسی کو کوئی علم نہیں تھا، اور وہاں پہ ایک بت ہوتا تھا ان کو نصر کہتے تھے، وہ اسی کے پاس اس کو ملا، تو اسی وجہ سے اس کے نسبت اس بت کے ساتھ کر دی کہ بخت نصر مطلب نصر کا بیٹا رکھ دیا گیا اس کا نام، تو اسی کے حساب سے اس کو مشہور کر دیا۔ خدا کی شان دیکھیں کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر کہراسف بادشاہ کی طرف سے سلطنت بابل پر گورنر مقرر ہو گیا، پھر یہ خود دنیا کا بہت بڑا بادشاہ بن گیا۔ اچھا، کچھ دنوں کے بعد حضرت عزیز علیہ السلام جب کسی طرح بخت نصر کی قید سے رہا ہو گئے تو ایک گدھے پر سوار ہو کر اپنے شہر بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ اپنے شہر کی ویرانی اور بربادی دیکھ کر ان کا دل بھر آیا اور وہ رو پڑے، چاروں طرف چکر لگایا مگر انہیں کسی انسان کی شکل نظر نہیں آئی۔ ہاں، یہ دیکھا کہ وہاں کے درختوں پر خوب زیادہ پھل آئے ہوئے ہیں جو پک کر تیار ہو چکے ہیں، مگر کوئی ان پھلوں کو توڑنے والا نہیں، کوئی کھانے والا نہیں۔ یہ منظر دیکھ کر نہایت ہی حسرت اور افسوس کے ساتھ بے اختیار آپ کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکل پڑا، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھرم بھی رکھا، یعنی اس شہر کی ایسی بربادی اور ویرانی کے بعد بھلا کس طرح اللہ تعالیٰ پھر اس شہر کو آباد کرے گا۔ یہ اللہ کے نبی کے دل سے یہ آواز نکلی، زبان سے اقرار ہوا۔ پھر آپ نے کچھ پھلوں کو توڑ کر تناول فرمایا اور انگوروں کو نچوڑ کر اس کا شیرہ نوش فرمایا، پھر بچے ہوئے پھلوں کو اپنے جھولے میں ڈال لیا اور بچے ہوئے انگوروں کے شیرہ کو اپنی مشک میں بھر لیا، اپنے گدھے کو ایک مضبوط رسی سے باندھ دیا، پھر آپ ایک درخت کے نیچے لیٹ کر سوئے۔ اسی نیند کی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے درندوں، پرندوں، چرندوں اور جنوں انسان سب کی آنکھوں سے آپ کو اوجھل کر دیا کہ کوئی آپ کو نہ دیکھ سکا، یہاں تک کہ 70 برس کا زمانہ گزر گیا تو ملک فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ بیت المقدس کی اس ویرانے میں داخل ہوا، بہت سے لوگوں کو یہاں لا کر بسایا، شہر کو پھر دوبارہ آباد کر دیا۔ بچے کھچے بنی اسرائیل کو جو اطراف میں بکھرے ہوئے تھے سب کو بلا کر اس شہر میں آباد کر دیا۔ ان لوگوں نے نئی عمارتیں بنا کر قسم قسم کے باغات لگا کر اس شہر کو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت بارونق بنا دیا۔ جب حضرت عزیز علیہ السلام کو پورے 100 برس وفات کے حالت میں ہو گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ فرمایا، تو آپ نے دیکھا کہ آپ کا گدھا مر چکا ہے، اس کی ہڈیاں گل سڑ کر ادھر ادھر بکھری ہوئی ہیں، مگر تھیلے میں رکھے ہوئے پھل اور مشک میں رکھا ہوا انگور اور اس کا رس جو ہے بالکل خراب نہیں ہوا، نہ پھلوں میں کوئی تغیر، نہ شیرے میں کوئی بو باس یا بدمزگی پیدا ہوئی ہو، کسی قسم کا کوئی اس میں چینج نہ ہوا۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اب بھی آپ کے سر اور داڑھی کے بال کالے ہیں اور آپ کی عمر وہی 40 برس ہے۔ آپ حیران ہو کر سوچ بچار میں پڑے ہوئے تھے کہ آپ پر وحی اتری۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے دریافت فرمایا کہ اے عزیز، آپ کتنے دنوں تک یہاں رہے؟ تو آپ نے خیال کر کے کہا کہ میں صبح کے وقت سویا تھا، اب عصر کا وقت ہو گیا۔ یہ جواب دیا کہ میں دن بھر سے کچھ کم سویا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں اے عزیز، تم پورے 100 برس ٹھہرے رہے،
اب تم ہماری قدرت کا نظارہ کرنے کے لیے ذرا اپنے گدھے کو دیکھو، اس کی ہڈیاں گل سڑ کر بکھر چکی ہیں۔ اپنے کھانے پینے کی چیزوں پر نظر ڈالو کہ ان میں کوئی خرابی بگاڑ پیدا نہیں ہوا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اے عزیز، اب تم دیکھو کہ کس طرح ہم ان ہڈیوں کو اٹھا کر ان پر گوشت پوست چڑھا کر اس گدھے کو زندہ کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عزیز علیہ السلام نے دیکھا کہ اچانک بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ایک دم تمام ہڈیاں جمع ہو کر اپنے اپنے جوڑ سے مل کر گدھے کا ڈھانچہ بن گیا۔ لمحہ بھر میں اس ڈھانچے پر گوشت پوست بھی چڑھ گیا۔ گدھا زیادہ موٹا تازہ ہو گیا، زندہ بھی ہو گیا، اپنی بولی بولنے لگ گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت عزیز علیہ السلام نے بلند آواز میں کہا، اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عزیز علیہ السلام شہر کا دورہ فرماتے ہوئے کسی جگہ گئے جہاں 100 برس پہلے آپ کا مکان تھا، تو نہ کسی نے آپ کو پہچانا، آپ نے کسی کو خود بھی نہ پہچانا۔ البتہ یہ دیکھا کہ ایک بہت عمر رسیدہ عورت، بوڑھی عورت جو تھی، اپاہج عورت، ایک مکان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، جس نے اپنے بچپن میں حضرت عزیز علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ یہاں عزیز کا مکان کون سا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہی ہے۔ پھر بڑھیا نے کہا کہ عزیز کا کیا ذکر ہے؟ ان کو تو بس 100 برس ہو گیا، 100 برس سے بھی اوپر ہو گیا کہ ان لاپتہ ہو گئے، ان کا کوئی پتہ ہی نہیں۔ یہ کہہ کر بڑھیا رونے لگ گئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے بڑھیا، میں ہی عزیز ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا، سبحان اللہ، آپ کیسے عزیز ہو سکتے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ اے بڑھیا، مجھ کو اللہ تعالیٰ نے 100 برس مردہ رکھا ہے، پھر مجھ کو زندہ فرما دیا، میں اپنے گھر آ گیا ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا، حضرت عزیز کو تو ایسے باکمال تھے کہ ان کی ہر دعا جو ہوتی تھی وہ قبول ہوتی تھی، اللہ پاک رد نہیں کرتا تھا۔ تو آپ واقعی حضرت عزیز ہیں، تو میرے بیٹے کے لیے، میرے لیے، میری آنکھوں کے لیے، میری آنکھوں کی روشنی کے لیے، میرے فالج کے لیے آپ دعا فرما دیں، ہمیں پتہ چل جائے گا آپ عزیز ہیں۔ حضرت عزیز علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کر دی تو بڑھیا کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی، اس کا فالج بھی اچھا ہو گیا۔ پھر اس نے غور سے آپ کو دیکھا تو پہچان لیا، بول اٹھی کہ میں شہادت دیتی ہوں، گواہی دیتی ہوں کہ آپ یقیناً حضرت عزیز علیہ السلام ہی ہیں۔ پھر وہ بڑھیا آپ کو لے کر بنی اسرائیل کے محلہ میں گئی۔ اتفاق سے سب لوگ ایک مجلس میں جمع تھے۔ اسی مجلس میں آپ کا لڑکا بھی موجود تھا جو 118 برس کا تھا۔ آپ کے چند پوتے بھی تھے جو سب بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں شہادت دی اور اعلان کیا کہ اے لوگو، بلا شبہ یہ حضرت عزیز علیہ السلام ہی ہیں، مگر کسی نے بڑھیا کی بات کو صحیح نہ مانا۔ اتنے میں ان کے لڑکے نے کہا کہ میرے باپ کے کندھوں، دونوں کندھوں کے درمیان ایک کالے رنگ کا مسا تھا جو چاند کی طرح روشن تھا۔ چنانچہ آپ نے اپنا کرتا اتار کر وہ دکھایا تو مسا موجود تھا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ حضرت عزیز کو تو تورات زبانی یاد تھی، اگر آپ عزیز ہیں تو زبانی تورات پڑھ کر سنائیے۔ آپ نے بغیر کسی جھجک کے فوراً پوری تورات شریف جو تھی وہ پڑھ کر سنا دی۔ بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو تباہ کرتے وقت 40,000 تورات کے عالموں کو چن چن کر قتل کر دیا تھا۔ تورات کی کوئی جلد بھی اس زمین پر باقی نہ چھوڑی تھی۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عزیز علیہ السلام تورات کی جو صحیح طریقے سے پڑھا، اس کو کون صحیح کہے اور کون غلط کہے، کسی کو علم نہیں تھا۔ تو ایک آدمی نے کہا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا ہے کہ جس دن ہم لوگوں کو بخت نصر نے گرفتار کیا تھا، اس دن ایک ویرانے میں ایک انگور کی بیل کی جڑ میں تورات کی ایک جلد دفن کر دی تھی۔ اگر تم لوگ میرے دادا کی انگور کی جگہ کی نشاندہی کر دو تو میں تورات کی ایک جلد برآمد کر لوں گا۔ اس وقت پتہ چل جائے گا کہ حضرت عزیز نے جو تورات پڑھی ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ چنانچہ لوگوں نے تلاش کر کے زمین کھود کر تورات کی جلد نکال لی تو وہ حرف بحرف حضرت عزیز کی زبانی یاد کی ہوئی تورات کے مطابق تھی۔
سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ اللہ۔ یہ عجیب و غریب اور حیرت انگیز ماجرا دیکھ کر سب لوگوں نے بے یک زبان ہو کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ بے شک حضرت عزیز علیہ السلام یہی ہیں، یقیناً یہ خدا کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ چنانچہ اسی دن سے یہ غلط اور مشرکانہ عقیدہ یہودیوں میں پھیل گیا کہ معاذ اللہ حضرت عزیز علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، اور آج تک وہ یہی کہتے آ رہے ہیں۔ چنانچہ آج تک دنیا بھر کے یہودی اس باطل عقیدے پر جمے ہوئے ہیں کہ حضرت عزیز علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ ناظرین محترم، اس واقعہ کو قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے سورہ بقرہ میں پارہ نمبر 3 میں ارشاد فرمایا کہ جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اس کی طرح جو گزرا ایک بستی پر اور وہ ڈھئی پڑی تھی اپنی چھتوں پر، بولا اے اسے کیوں کر جلائے گا اللہ اس کی موت کے بعد؟ تو اللہ نے اسے مردہ رکھا 100 برس، پھر زندہ کر دیا۔ فرمایا تو یہاں کتنا ٹھہرا؟ عرض کی دن بھر ٹھہرا ہوں یا کچھ کم؟ فرمایا نہیں، بلکہ تجھے 100 برس گزر گئے۔ اپنے کھانے اور پینے کو دیکھ کر اب تک بو نہ لایا، اپنے گدھے کو دیکھ کہ جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہیں، یہ اس لیے کہ تجھے ہم لوگوں کے واسطے نشانی کریں۔ ان ہڈیوں کو دیکھ کر کیوں کر ہم نے اٹھان دیتے پھر انہیں گوشت پہناتے۔ جب یہ معاملہ اس پر ظاہر ہو گیا، بولا میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کرنے والا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان آیت سے صاف صاف پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی جگہ پر ایک ہی آب و ہوا میں حضرت عزیز علیہ السلام کا گدھا تو مر کر گل سڑ گیا، اس کی ہڈیاں ریزہ ہو گئیں، بکھر گئیں، مگر پھل اور شیریں انگور خود حضرت عزیز علیہ السلام کی ذات میں کسی قسم کا کوئی تغیر نہیں ہوا۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ یہاں تک کہ 100 برس میں ان کے بال بھی سفید نہیں ہوئے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک ہی قبرستان کے اندر ایک ہی آب و ہوا میں اگر بعض مردوں کی لاشیں گل سڑ کر فنا ہو جائیں اور بعض بزرگوں کی لاشیں سلامت رہیں، ان کے کفن بھی میلے نہ ہوں، تو ہو سکتا ہے، بالکل ایسا ہو سکتا ہے، بالکل بارہا ایسا ہوا ہے۔ حضرت عزیز علیہ السلام کا یہ قرآنی واقعہ ہے اور یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ اور اسی طرح حضرت عزیز علیہ السلام کا بیت المقدس کی تباہی کے لیے غم میں ڈوب جانا اور فکر مند ہونا، شہر کی بربادی اور ویرانی کے بعد کیوں کر اللہ تعالیٰ اس شہر کو دوبارہ آباد فرمائے گا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اپنے وطن اور شہر سے محبت کرنا، الفت رکھنا، یہ صالحین اور اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ ناظرین محترم، امید کرتا ہوں کہ یہ واقعہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ کوشش فرما کر میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور آنے والی ویڈیو کے لیے منتظر رہیے اور